عمل کیا جائے گا اللہ سے اجر لینے کے لیے وہ نیکی بنے گا، اور جو عمل کیا جائے گا بے شک نیک ہو، حج کیوں نہ ہو، نماز کیوں نہ ہو، جہاد کیوں نہ ہو، صدقہ خیرات کیوں نہ ہو، تلاوت قرآن کیوں نہ ہو، جو بھی بڑے سے بڑا نیک عمل جسے آپ شمار کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے نہ ہو، اس غرض کے لیے نہ ہو، تو وہ نیکی نہیں۔ پتہ ہے قیامت کے دن آئیں گے، حساب ہوگا، سب کو پیش ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا زندگی کہاں گزاری تھی؟ کہے گا میں نے اللہ علم حاصل کیا، لوگوں کو علم پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ ان عالم، بڑا عالم ہے، فقط کیلا، تیری مرضی، تیری نیت دنیا میں پوری ہو گئی، فصحب الی جہنم، دوسروں کو تو دھکیل کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا۔ ایک آئے گا وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن پڑھا، لوگوں کو قرآن پڑھایا اور ساری زندگی اس میں صرف کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا لے یقال انک قاری، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا قاری ہے، بڑا قاری، فقط کیلا، لوگوں نے کہہ دیا، قاری ہوتی پھرتی تھی دنیا میں، تو وہ جو تیرا مقصد یا تیری نیت تھی وہ پوری ہو گئی، تو یہ تیرا اجر دنیا میں مل گیا، اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اسی طرح عالم کو، اسی طرح ایک مجاہد کو کہے گا اللہ میں نے ساری اپنا مال اور جان بھی تیرے راہ میں قربان کر دی۔ فرمائیں گے کذب تھا، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے جنگ لڑی تھی میرے راہ میں، لے یقال انک شجاع، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، کمال کر دیا، فقط کیلا، لوگوں نے کہہ دیا، تیری نیت دنیا میں پوری ہو گئی، اس کو بھی گھسیٹ کر ایسے بہادر کو، ایسے غازی کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خلوص دیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے۔ نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، مدرسے قائم کریں، مسجدیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور آخرت کو اجر و ثواب لینے کے لیے یہ سارے کام ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص دے۔